الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام حضرات اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم علم بیان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا ہے کنایہ اور چوتھا ہے مجاز مرسل۔ آج ہم تشبیہ کے اوپر گفتگو کریں گے کہ تشبیہ ہم کسے کہیں گے، ہم چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ تشبیہ کیوں دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ اور کیا غرض ہوتی ہے، اور ہم تشبیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل ہے، اس کے اوپر آگے جا کے دوسری، تیسری اور چوتھی ایک ساتھ میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے تشبیہ، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ دونوں چیزوں میں کوئی ایک خصوصیت، کوئی ایک قدر لازمی مشترک ہو، تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور وہ جو مشترک خصوصیت ہوگی وہ ایک چیز میں قدر زیادہ بھی ہوگی۔ یعنی تشبیہ کی ہم یہ تعریف کریں گے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیتے ہیں تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اب تشبیہ کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، دوسرا ہے مشابہ بہ، تیسرا ہے وجہ شبہ، چوتھا ہے غرض تشبیہ اور 5واں ہے حرف تشبیہ۔ سب سے پہلے ہم ایک مثال سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ حماد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب حماد کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم حماد کی بہادری کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے حماد کو شیر سے تشبیہ دی تو مشبہ جو ہے وہ حماد ٹھہرا ہے کہ جس کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی، یعنی مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اور اس جملے میں ہم نے حماد کو تشبیہ دی ہے تو حماد مشبہ کہلائے گا۔ دوسرا ہے مشابہ بہ۔ اب ہم نے حماد کو شیر سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ جو چیز ہے جس سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ شیر ہے۔ تو شیر سے ہم نے جب حماد کو تشبیہ دی تو شیر جو ہوا وہ ہوا مشابہ بہ، جس کے ساتھ ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ حماد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب حماد کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی ہے، اور جس شخص کو تشبیہ دی وہ حماد تھا، تو ہم حماد کو مشبہ کہیں گے، یعنی جو تشبیہ جس کو دی جا رہی ہے، اور جس سے دی جا رہی ہے وہ ہے شیر۔ تو شیر جو ہوا وہ مشبہ بہ ہوا، جس کے ساتھ ہم نے حماد کو تشبیہ دی۔ اب آگے ہم جائیں گے کہ وجہ تشبیہ کیا تھی، کیا وجہ تھی کہ ہم نے حماد کو شیر سے تشبیہ دی۔ تو ان کی ایک مشترک خصوصیت تھی، یعنی بہادری تھی۔ شیر بھی بہادر ہے اور حماد بھی بہادر ہے، تو ہم نے حماد کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ تیسری تھی کہ غرض تشبیہ، کیا غرض ہے، وہ غرض سامنے آنی چاہیے کہ تشبیہ دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو ہم حماد کی بہادری کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور وہ غرض کے طور پہ جو غرض تشبیہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم حماد کے اندر جو بہادری والی صفت ہے اس کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آخری حرف تشبیہ، اس جملے میں حماد شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کی طرح جو ہے یہ ہمارے پاس آئے گا حرف تشبیہ۔ تو تشبیہ کے اوپر آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے ایک ہی مثال دی ہے، بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن جب ہم زیادہ مثالیں دیتے ہیں تو بچے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی جملہ آپ نے اپنے سامنے رکھا کہ حماد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب ہم نے حماد کو تشبیہ دی شیر سے، تو حماد ٹھہرا مشبہ۔ اب شیر سے تشبیہ دی تو شیر ٹھہرا مشابہ بہ، اور وجہ شبہ کیا تھی کہ دونوں میں بہادری پائی جاتی ہے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے کہ ہم نے حماد کی بہادری کو سامنے لانا تھا، اور حرف تشبیہ کیا ہے کی طرح۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل پر گفتگو ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ والسلام۔